کیا آپ کبھی دعا کرتے کرتے سو گئے ہیں، یا کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ کوئی انسان رات کے اندھیروں میں اپنے رب سے باتیں کرتے ہوئے آنکھوں میں نیند لیے ہوئے سو گیا ہو؟ دنیا کے لیے یہ صرف ایک تھکاوٹ لگتی ہے، لیکن روحانیت کی دنیا میں یہ ایک گہرا راز ہے۔ یہ صرف سو جانا نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کے قرب کا ایک نیا مرحلہ ہوتا ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ ایسے لوگوں کو اللہ کون سی روحانیت کی طاقت عطا فرماتا ہے۔ آج کا راز آپ کا دل دہلا دے گا۔ جب دل اللہ سے باتیں کرتے کرتے تھک جائے، کیا کبھی آپ نے محسوس کیا کہ جب آپ اللہ سے مسلسل دعائیں کر رہے ہوتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے جب الفاظ رک جاتے ہیں، زبان خاموش ہو جاتی ہے اور صرف دل کے جذبات اللہ سے مکالمہ بن جاتے ہیں؟ اسی خاموشی میں جب انسان کی آنکھ لگ جاتی ہے، اس وقت روح اللہ کے قرب میں چلی جاتی ہے۔ یہ نیند دنیا کی نیند نہیں ہوتی، یہ روحانیت کا سکون ہوتا ہے۔ اللہ ایسے بندوں کو اس قدر پسند کرتا ہے کہ جب وہ اس کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے دل میں صرف اسی کا نام ہوتا ہے، اور پھر اللہ اس کے ذکر کو قبول کر کے اس بندے کو ایک خاص نور سے نوازتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عبادت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رات کی عبادت میں اتنا کھڑے رہتے تھے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ آپ اپنی روحانی سلسلے میں مگن ہو جاتے تھے کہ کبھی کبھی عبادت کے دوران آنکھوں میں نیند آ جایا کرتی تھی۔ کیا یہ کمزوری تھی؟ نہیں، یہ عشق تھا۔ یہ وہ روحانی بندگی تھی جہاں انسان اپنے رب کے ساتھ اتنا مکالمہ کرتا ہے کہ وہ اس دنیا سے کٹ جاتا ہے۔ جو لوگ اللہ سے باتیں کرتے کرتے سو جاتے ہیں، ان کا دل رب کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ ایک روحانی طاقت دیتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب رات کو بندہ تھک ہار کر صرف ایک مرتبہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے، ذرا دیکھو میرے بندے کو مجھ سے باتیں کرتے کرتے سو گیا، میں اس کی روح کو اپنے حضور محفوظ رکھتا ہوں۔ سوچیں، دنیا کے لیے آپ سو گئے، لیکن اللہ کے لیے آپ اس کے قریب ہو گئے۔ روحانی طاقت، سکون کا نور۔ جو لوگ اللہ سے بات کرتے ہیں، یہ ہے روحانی طاقت اور سکون کا نور۔ جو لوگ اللہ سے بات کرتے کرتے سو جاتے ہیں، انہیں اللہ ایک خاص نور اور ایک سکون عطا کرتا ہے۔ یہ وہ سکون ہوتا ہے جو کسی علاج سے نہیں ملتا، کسی دولت سے نہیں ملتا، کسی رشتے سے نہیں ملتا۔ یہ وہ سکون ہوتا ہے جو صرف ذکر الہی سے ملتا ہے۔ اور جب بندہ اپنی تھکاوٹ میں بھی رب سے باتیں کرتا رہتا ہے تو اللہ اس کے دل میں نور بھر دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کل کے وقت میں بھی ایسے نیک اور روحانی لوگ موجود ہیں، جبکہ آج کے وقت میں لوگ موبائل فون کے ساتھ سو جاتے ہیں، سوشل میڈیا کے سٹیٹس پر گڈ نائٹ کا میسج لکھ کے سو جاتے ہیں۔ اگر کوئی آج کے وقت میں ایسا بندہ ہو جو اللہ سے بات کرتے ہوئے سو جائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ ایک خاص روحانی مقام پر ہے۔ وہ بندہ اللہ کا محبوب ہے، اس کا رب اس سے پیار کرتا ہے۔ اس کے لیے ایک ایسی طاقت کا انتظام ہوتا ہے جو دنیا کے کسی انرجی سینٹر میں نہیں ملتی۔ تو پیاری بہنوں اور پیاری بھائیوں، اگر آپ کبھی اللہ سے باتیں کرتے ہوئے سو جاتے ہیں تو شرمندہ نہ ہوں، گھبرائیں مت، بلکہ اس سوچ میں مگن ہو جائیں کہ آپ اس وقت اللہ کے قرب میں ہیں، اور اللہ نے آپ کو ایک ایسی روحانی قوت عطا کی ہے جو آپ کو اندھیروں میں بھی روشن کر دے گی۔ ایسے لوگوں کی روحانیت خود اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ان کا ذکر اللہ کے عرش پہ ہوتا ہے، اور ان کی تھکاوٹ بھی ان کی راہ میں عبادت بن جاتی ہے۔ تم نے دیکھا کہ جب کوئی بندہ اللہ سے باتیں کرتے کرتے سو جاتا ہے تو اللہ اسے اپنے قرب میں لے لیتا ہے۔ ایسے لوگ صرف دنیا میں تھکے ہوئے نہیں ہوتے، بلکہ روحانی طور پر مقبول ہوتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ انہیں کون سی روحانی طاقت دیتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی راز کو گہرائی سے سمجھیں گے۔
سب سے پہلی روحانی قوت جو اللہ ایسے لوگوں کو دیتا ہے وہ ہوتا ہے سکون۔ ہر غم میں لوگ حیران ہوتے ہیں کہ اتنی مشکلوں کے باوجود یہ بندہ گھبراتا نہیں، روتا نہیں، شکایتیں نہیں کرتا۔ یہ اس سکون کا نتیجہ ہوتا ہے جو اللہ ان لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے جو اس سے باتیں کرتے کرتے سو جاتے ہیں۔ یہ بندہ دنیا کے طوفان سے گزرتا ہے لیکن اس کا دل پرسکون رہتا ہے۔ ایسے لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ذکر اتنا بس جاتا ہے کہ چاہے زبان خاموش بھی ہو، ان کا دل پھر بھی اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، یعنی نیند میں بھی ان کا دل زندہ رہتا ہے۔ ایسے لوگوں کی نفرتیں، حسد اور نظر بد سے محفوظ رہتے ہیں۔ لوگ جانتے نہیں کہ ان کے پاس کیا راز ہے، لیکن اللہ انہیں لوگوں کی شر سے بچا لیتا ہے۔ ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہوتا ہے کیونکہ وہ بندہ اس کے ساتھ تھا، اس سے باتیں کرتے ہوئے سو گیا تھا، اور جو اللہ کے قریب ہو جائے اس انسان کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایسے لوگوں کے اندر سے خوف نکل جاتا ہے، نہ لوگوں کا خوف، نہ کل کا خوف، نہ ماضی کا خوف، نہ کوئی دکھ، وہ صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بنا کسی زبردستی کے، بنا کسی مذہبی پریشر کے اچھائی کی طرف خود بخود کھینچے چلے آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو برائی میں مزہ نہیں آتا، انہیں جھوٹ، غیبت، نفرت سے نفرت ہو جاتی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے ان کے دل کو نور سے بھر دیا ہے، یعنی جو بندہ اللہ سے باتیں کرتے کرتے سو جاتا ہے، اللہ اس کے دل کو وہی راستہ دکھا دیتا ہے جو اس کے قریب لے جائے۔